جی یہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا۔ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ واللاتی اور وہ عورتیں یأتینا جو آتی ہیں یا کرتی ہیں الفاحشۃ بحیائی من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا بس تم گواہ بناؤ علیہن ان پر اربعتن چار منکم تم میں سے فإن بس اگر شہدوا وہ گواہی دے فامسکوہن تو روک کے رکھو ان عورتوں کو فی البیوت گھروں میں حتیٰ یہاں تک یتوفاہن کہ پورا لے لے ان کو الموت موت یا ان کو موت آ جائے او یا یجعل اللہ بنا دے اللہ تعالیٰ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ۔ واللذان اور وہ دو مرد یأتیانہا جو آتے ہیں اس بے حیائی کے پاس منکم تم میں سے فآذوہما بس تم ان کو تکلیف دو اذیت دو فإن بس اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لے وہ اصلحوا اور اپنے اصلاح کر لے فاعرضوا تو بس اعراض ان کیجئے تم اعراض کرو عنہم ان دونوں سے
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے توابا توبہ قبول کرنے والا، رحیما بہت مہربان۔ انما سوائے اس کے نہیں، التوبۃ توبہ علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو عمل کرتے السوء برائی کا، بجہالت جہالت کے ساتھ نادانی میں، ثم پھر یتوبون و توبہ کرتے ہیں، من قریب جلدی، فاولئک بس یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ کہ اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے علی ان پر ان کی، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیما بہت جاننے والا، حکیما بہت حکمت والا۔ ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ، للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو عمل کرتے ہیں برے، حتیٰ یہاں تک اذا جب حضر آتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کے پاس الموت موت، قال تو کہتا ہے انی بے شک میں نے تو توبہ کی الآن آج اب، وللذین اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہے یموتون جو مرتے ہیں وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے، اولئک یہی لوگ ہیں اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے عذاباً عذاب علیما درد دینے والا۔ یا ایہا الذین اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لا چکے، لا یحل نہیں ہے حلال لکم تمہارے لیے، ان یہ بات کہ ترثوا تم وارث بن جاؤ النساء عورتوں کا کرہن زبردست، ولا تعضلوہن اور تم مت روکو ان عورتوں کو، لتذہبوا تاکہ لے جائے، ببعض ما آتیتمون بعض اس چیز کو تاکہ تم لے جاؤ، ببعض ما آتیتم بعض وہ چیز جو تم نے ان کو دی ہے، الا مگر یہ کہ ان یأتینا وہ آئیں بفاحشۃ مبینۃ واضح بحیائی کے پاس، وعاشروہن اور تم رہو ان کے ساتھ بالمعروف بھلائی کے ساتھ، فإن کرہتمون بس اگر تم زبردستی مجبور کرو ان کو، فإن کرہتمون اگر تم ناپسند کرو ان کو، فعسا تو بس ان قریب ان تکرہوا شیئا تم ناپسند کرو گے کسی چیز کو، ویجعل اللہ فیہ اور رکھ دے گا اللہ تعالیٰ اس میں خیرا کثیرا بڑی خیر۔ وإن اردتم اور اگر تم چاہو ارادہ کرو استبدال زوج بیوی بدلنے کا، مکان زوج دوسری بیوی کی جگہ، وآتیتم اور تم نے دیا ہو احداہن اور میں سے کسی عورتوں میں سے کسی ایک کو قنطارا ایک خزانہ کافی سارا مال، فلا تأخذوا تو مت لو تم منہ اس مال میں سے شیئا کچھ، اتأخذونہ کہ تم لیتے اس کو بہتان لگا کر، و اسم مبینا اور واضح گناہ کے ساتھ، وکیف تأخذونہ اور کیسے تم لیتے ہو اس کو، وقت اور تحقیق افضا پہنچ چکے ہیں، بعضکم تم میں سے بعض الی بعض بعض کی طرف، واخذنا اور ان عورتوں نے لیا ہے منکم تم سے میثاقا غلیظا وعدہ مضبوط، ولا تنکحوا اور تم مت نکاح کرو ان عورتوں سے نہ کہا کہ نکاح کیے جن کے ساتھ آباؤکم تمہارے باپ دادوں نے من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما قد سلف جو پہلے گزر چکا ہے، انہ کان فاحشہ بے شک یہ بری بات ہے، ومقتا اور ناراضگی کی بات ہے، وساء سبیل اور برا ہے اجر راستہ۔ اچھا جی، سورۃ النساء کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ آیات میں ٹھیک ہے یہ دو رکوع ہم نے سورۃ النساء کے پڑھے ہیں، سورۃ کے شروع میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ تھا، اور آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے کہ اس میں یہ تھا کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ وارث وہ بن سکتا ہے جو کیا ہو، لڑ سکتا ہو، جنگ کر سکتا، لڑائی کر سکتا، یہ ذکر ہے۔ بلکہ ان کے ہاں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مر رہا ہوتا تھا شخص اور اس کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہوتا تھا
تو اس کے لیے وصیت کر کے جاتے تھے کہ اگر یہ لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کو بتانا کہ فلاں میرا دشمن ہے، اس سے بدلہ لینا۔ یعنی پیدا ہوتے ہی ان کے ذہنوں میں دشمنی بھر دی جاتی تھی، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے ان کو تیار کیا جاتا تھا۔ تو خیر وہاں تک میں آیات میں ان حقوق کا ذکر تھا جو عورتوں کے لیے ہے، یعنی عورتوں کے دوسروں پر حقوق ہے، عورتوں کے حقوق دوسروں پر۔ اب یہاں پر اس آیات نمبر 15 سے سورۃ النساء کی عورتوں کے ذمے کچھ حقوق ہے کہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کے ذمے بھی ہیں۔ تو دیکھیے گا، عورت کے لیے حکم ہے شریعت کا کہ وہ اگر اس کا شوہر گھر پہ نہ ہو تو کسی غیر محرم کو گھر میں نہ آنے دے، ٹھیک ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اور اس طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ غیر محرم کو گھر میں جو ہے نا لانے تو بیٹھک وغیرہ میں پردہ ہو، گھر والوں سے پردہ کروا کے بیٹھا، بے تکلفی نہ ہو، عورتوں کے ساتھ مردوں کو نہ بٹھائے، ایسا ہونا چاہیے۔ اس پر اگر عمل کریں گے شریعت کے احکام میں تو بڑی سہولت ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے نا مسئلے مسائل پیدا نہیں ہوں گے، وگرنہ پہ مسائل پیدا ہوں گے اور گویا کہ ہم خود ہی پیدا کر رہے ہوں گے اکثر مسائل۔ تو اب فرماتے ہیں کہ واللاتی یأتین الفاحشہ، کہ وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کرتی یا بے حیائی کے پاس آتی ہے تمہاری عورتوں میں سے، لیکن کوئی عورت جو ہے نا وہ کیا کرے، بدفعلی کرے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں حکم ہے فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم گواہ بناؤ ان پر 4 گواہ، منکم تم میں سے، منکم یعنی تم میں سے، یعنی تم مردوں میں سے۔ اگر کوئی اس طرح عورت بے حیائی کا کام کرے تو 4 گواہ بنا دو، اور گواہ بھی مرد ہو۔ عورت جو ہے نا 4 گواہ، عورت اس میں گواہ نہیں بن سکتی، چاہے 1,00,000 عورتیں کیوں نہ ہو، 1,000 عورتیں کیوں نہ ہو، لیکن وہ گواہی نہیں دے سکتے۔ گواہی دیں گی تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ 3 مرد ہوں 2 عورتیں ہو جائیں، یعنی 1 مرد کی جگہ پہ 2 عورت، یا 2 مرد اور 4 عورتیں ہو جائیں، 2 مردوں میں 4 عورتیں نہیں، 4 مرد ہی ہوں گے۔ اگر ایک بھی مرد نہ ہو تو 1 مرد کی جگہ پر، یعنی 3 مرد اگر کی جگہ پر 1000 عورتیں ہوں تب بھی ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان پر جو ہے نا وہ گواہ بنا۔ اب وہ گواہ بنانے کے بعد آگے کیا ہے، فَإِن شَهِدُوا، اگر انہوں نے گواہی دے دی، اس فلاں خاتون نے یہ کام کیا ہے، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پھر تم ان کو روک کے رکھو گھروں میں۔ اب گھروں میں روکنا، ان کو گھر سے باہر ان کو نہیں نکالنا اجازت نہیں ہے۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یا تو ان کو موت آ جائے، گھر میں ہی مر جائیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ یعنی شروع میں یہی حکم تھا کہ اگر کسی نے اس طرح، کسی عورت نے ایسا کام کیا تو گھر میں ان کو روکنا ہے، بس گھر میں مر جائے، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، یا اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالنے والا ہے، اس میں اشارہ ہے۔ تو یہ چونکہ ابتدائی حکم تھا، اس وقت سورۃ النور جو 18ویں پارے کی ہے وہ نازل نہیں ہوئی تھی، اور اس میں جو احکام ہے کہ اگر کوئی بدفعلی کرے مرد اور شادی شدہ غیر شادی شدہ تو وہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ گویا کہ اب یہ ابتدائی حکم ہے، کوئی نیا حکم آئے۔ تو جب وہ آیات نازل ہو گئی، ٹھیک ہے، سورہ نور کی آیات، اگر کوئی اس طرح کام کر لے تو غیر شادی شدہ ہو تو اس کے لیے کیا ہے، 100 کوڑے ہیں، مرد یا عورت۔ اگر شادی شدہ ہو تو پھر ان کے لیے کیا ہے، سنسار کرنا ہے، یہ حکم ہے اس کو سنسار کرنا۔ اگر عورت مرد میں سے ایک شادی شدہ ہے، ایک شادی شدہ نہیں ہے، تو جو شادی شدہ نہیں اس کے لیے 100 کوڑے، جو شادی شدہ اس کو سنسار۔ تو یہ آیات نازل ہو گئی، تو پھر ان آیات نے اس کو کیا کر دیا، منسوخ کر دیا۔ تو اس میں گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ گویا کہ یہ حکم عارضی ہے، مستقل حکم آئے گا۔ تو مستقل حکم آیا تو یہ آیت ہو گئی منسوخ۔ تو اب یہ جو ہے نا ابتدائی حکم ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اس کے بعد حکم آ گیا۔ اب فرماتے واللذان یأتیانها منکم فآتوہما، وہ 2 مرد
ایسے دو مرد جو بے حیائی کا کام کرے تم میں سے تو تم ان کو اذیت دو. یعنی اگر مرد اور مرد کے ساتھ ایسا کام کرے جس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے تو اس کے لیے سزا بیان کی کہ تم نے ان کو سزا دینی ہے، ان کو اذیت دو، تکلیف دو. اب آج کل تو انگلینڈ میں تو باقاعدہ قانون پاس ہو گیا نا کہ مرد مرد کے ساتھ رہ سکتے ہیں، باقاعدہ ان کے تو قانون میں حصہ ہے. اب اگر کوئی ایسا کام کرے بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ تو وہی جو بدفعلی کی سزا ہے شریعت میں زنا کی، وہی اس پر لاگو کر. غیر شادی شدہ ہے دونوں یا ایک تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو ان کو سنسار کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حناف کے ہاں مختلف سزائیں. بعض روایت میں یہ ہے کہ دیوار کے نیچے کڑا کر کے اس پر دیوار گرائی جائے. اور ایک سزا یہ بھی ہے، بلکہ روایات میں بھی صحابہ سے مختلف سزائیں ثابت ہیں کہ اس کو جو ہے نا پہاڑ سے گرا دیا جائے. اور بھی سزائیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے چونکہ یہ تعزیر ہے کیونکہ صحابہ سے مختلف سزائیں ثابت ہیں، تو کوئی جو تعزیر قاضی مناسب سمجھے تو وہ سزا، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ سزا اس کو جو ہے نا وہ دی جائے گی. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اگر وہ توبہ کر لے اور دونوں اعمال اپنے درست کر لے تو پھر تم دونوں سے کیا کر لو، تم لوگ ان دونوں سے اعراض کر لو. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. اگر کسی سے ایسا کام ہو جائے تو اس کے بعد وہ جو ہے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ معاف فرماتے ہیں. لیکن آگے بھی بات آ رہی ہے انما التوبۃ علی اللہ. دیکھیے گا اگر تو حق اللہ ہو، اللہ کا حق ہے اور وہ حق ایسا ہے کہ اس کی قضا موجود ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حق کیا ہوگا، توبہ سے معاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مثلا نماز ہے، کسی نے نماز نہیں پڑھی، اب وہ توبہ کرتا ہے میری نماز رہ گئی، جو رہ گئی ان کے بدلے میں توبہ کرتا ہوں، تو توبہ کرنے سے نماز معاف نہیں ہوتی، نماز کی قضا کرنی پڑے گی. کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو توبہ کرنے سے روزہ معاف نہیں ہوتا، روزے کی قضا کرنی پڑے گی. کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو توبہ کرنے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. حج وغیرہ ذالک توبہ سے نہیں معاف ہوں گی یہ چیزیں. البتہ جن چیزوں کی قضا نہ ہو تو حق اللہ ہو تو توبہ سے معاف ہو جاتی ہے. کسی سے غلطی ہو گئی، بدفعلی وغیرہ اس طرح کام ہوں گے، اللہ سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور جو حقوق العباد ہے تو ان کی ادائیگی ضروری ہے، وہ بھی توبہ سے معاف نہیں ہوتے. کسی کا کوئی حق مارا ہے، کسی سے کوئی حق چوری کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کو ادائیگی ضروری ہے، یا وہ ادائیگی کرے یا وہ شخص کیا کر دے، معاف کر دے، وگرنہ اس کے علاوہ وہ حق معاف نہیں ہوگا. اچھا، یہاں پر فرمایا کہ گواہ کا ذکر ہوا نا کہ گواہ ہو تم میں سے، گواہ بھی ایسا ہو کہ جو ہے نا وہ فاسق فاجر نہ ہو، عادل ہو. ٹھیک ہے، اگر گواہ کسی کی ایک دفعہ بھی نماز قضا ہو گئی بغیر عذر کے تو وہ گواہی نہیں دے سکتا. سمجھ آ گئی؟ اب وہ گواہی سے نکل گیا. بغیر عذر کے مطلب جان بوجھ کے اس نے نماز نہیں پڑھی، اگرچہ بعد میں قضا بھی کر لے لیکن وہ گواہ نہیں بن سکتا بغیر عذر کے. اگر کوئی عذر ہو، مثلا کوئی شخص سو گیا، وہ اس کی ذہن میں یہ تھا کہ میں اٹھوں گا نماز پڑھوں گا نماز، لیکن وہ سویا رہا، کسی نے اس کو اٹھایا نہیں، اس کی نیت تھی، نماز کا وقت نکل گیا، تو اب یہ بغیر عذر کے ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا یہ عذر کے ہے، وہ بغیر عذر کے تھا، یہ عذر کے تو یہ معاف. اسی طرح اگر کسی نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا
اگرچہ بعد میں قضا بھی کر لے تو وہ گواہ نہیں بن سکتا، گواہ نہیں دے سکتا۔ اس طرح اگر کسی نے جمعہ چھوڑ دیا تو گواہ نہیں بن سکتا ساری زندگی پر، تو اس لیے گواہ بننے کے لیے بڑی سخت قسم کی شرائط ہے۔ اس مسئلے کے یہاں پر سخت ہے، ٹھیک ہے، اور اس مسئلے میں تو بہت زیادہ سخت ہے۔ باقی بھی گواہوں کے بارے میں تو سختی ہے کہ فاسق فاجر جو ہے نا وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو فاسق ہو گیا جی، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں اس میں بھی ہو جائے گی، میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، اشاروں میں کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا نا کہ اگر کوئی کر لے تو توبہ کر لے تو اللہ سچ پکڑ تو معاف ہو جائے گی، لیکن قاضی کے پاس اگر معاملہ گیا تو قاضی معاف نہیں کر سکتا، پھر معافی نہیں ہو سکتی۔ قاضی کے پاس جانے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، فرماتے ہیں کہ توبہ ان لوگوں کے لیے کہ جو برے اعمال کرتے ہیں جہالت میں، نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اگر کسی سے گناہ ہو جائے لیکن نادانی میں، بجہالت، نادانی میں گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ فوراً تو جلدی، من قریب، جلدی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اب بجہالت، نادانی میں، نادانی کا اس لیے کہا کہ مسلمان شخص تو جان بوجھ کر گناہ نہیں کر سکتا، اس کو پتہ گناہ ہے، تو مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ مسلمان شخص جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑ سکتا، مسلمان جان بوجھ کر روزہ نہیں چھوڑ سکتا، مسلمان جان بوجھ کر کسی کو گالی نہیں دے سکتا، مسلمان جان بوجھ کر کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، مسلمان جان بوجھ کر چغلے نہیں کھا سکتا، مسلمان جان بوجھ کر بھائی کی شکایت نہیں لگاتا پاپا کو۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ آپ لوگ تو اس طرح نہیں کرتے نا، سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو اس لیے جو ہے بجہالت کہا کہ نادانی میں اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کر لے، فوراً توبہ کر۔ کسی کو اگر نادانی میں لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، کچھ کہا زبان سے، فوراً اللہ تعالیٰ توبہ، اللہ مجھے معاف کر، چھوٹا ہو یا بڑا، اور اس کے پاس جائے جس سے لڑائی ہوئی ہے اسے کہ مجھے معاف کر، اللہ کے لیے مجھے معاف کر، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایسا کرو گے کہ نا بھائی کے ساتھ، چھوٹا ہو بھائی، بڑا بھائی ہو، کزن ہو، پڑوسی ہو، ٹھیک ہے، لڑنا نہیں، اگر لڑائی ہو جائے فوراً اسے سوری کر۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجہ عطا کرتا ہے۔ ہاں، معافی مانگنی چاہیے، اور پھر دوسرے کو بھی معاف کرنا چاہیے، اس کو نہیں کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تو میں نے جاندا نہیں، میں تو چڑھنا نہیں تینوں چڑھنا نہیں، تو میں نے جاندا نہیں، ایسا نہیں، بس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، فرماتے توبہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو برے اعمال کرتے ہیں، جب ان کو موت آتی ہے پھر توبہ کرتے۔ اب یعنی جو گناہ کرتا رہا، ایک تو ہے کسی نے گناہ کیا، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ ما اصر من استغفر وان عاد فی یوم 70 مرۃ، کہ جس نے توبہ کی اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ ایک دن میں 70 دفعہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، پھر اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ 70 دفعہ سے مراد یعنی زیادہ سے زیادہ، عربی میں 70 کا لفظ کثرت کے لیے آتا ہے، زیادہ کے لیے آتا ہے۔ تو گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں، فوراً توبہ، بس آئندہ نہیں کرو، لیکن توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پختہ توبہ۔ پختہ توبہ کیا کسے کہتے ہیں؟ کہ ابھی گناہ چھوڑ دے،
اور جو ہو چکا ہے اس پر جو ہے شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم. یہ فوراً جو ہے نا وہ کر، پھر ہو جائے پھر توبہ کر، پھر ہو جائے پھر توبہ کر. لیکن یہ نیت نہ ہو کہ گناہ کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا، یہ نہ ہو. یہ تو پھر مذاق والی بات ہو گئی نا. تو پہلے یہ نیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. لیکن جو کرتا رہا گناہ، اس کے بارے میں یہ ہے پھر جب وہ مرنے پہ آیا، مرنے کا وقت ہو گیا، اس کو مسلمان ہے، نزع کا عالم ہوا، موت کا عالم ہے، اب وہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب وہ توبہ کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، مرنے لگا ہے، اب کہتا ہے کہ آئندہ میں کچھ گناہ نہیں کروں. آئندہ تو کی گناہ کرے، تو یہ جانے قبر میں. اب تو یہ توبہ قبول نہیں، موت کے عالم میں توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ پہلے کرنی چاہیے، اب وقت ہے توبہ کا. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی توبہ معتبر ہے جو کفر کی حالت میں مر رہے ہوں. اس طرح کافر مر رہا ہے، اب وہ ایمان لاتا ہے، کفر سے توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے. تو جو موت کا عالم ہوتا ہے، موت کی جو حالت، نظر کی حالت جو ہوتی ہے نا، اس میں توبہ معتبر نہیں، اس حالت میں ایمان معتبر نہیں. اس لیے کہ اس صورت میں اس وقت آخرت کے احوال آنے لگ جاتے ہیں. تو اس وقت توبہ کیا ہے؟ توبہ تو وہ ہے جو بن دے کے آپ توبہ کر لیں، کیونکہ وہ تو عالم مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہے. تو توبہ کا زمانہ اب ہے، تندرستی کی حالت میں توبہ کرنا. آج سب نے توبہ کا ارادہ کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے کسی کو کچھ کہا، کسی کو برا بلا کہا، اس سے معاف کروانا ہے. ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھی تو فوراً نمازیں پڑھنی جو رہتی ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا، درد دینے والا عذاب. دیکھو عذابا موصوف ہے، علیما صفت، تو صفت میں ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے. ہم تو ڈائریکٹ صفت بناتے ہیں، لیکن صفت اس طرح نہیں بنتی، اس کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے. تو عذاب علیم کے اندر ضمیر ہوگی جو عذاب کی طرف لوٹ رہی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ عذاب ایسا جس کو درد ہو، جس کو خود تکلیف ہو. عذاب کو تو تکلیف نہیں ہوتی جی، عذاب کو تکلیف ہوگی تو کسی کو اور تکلیف کیسے پہنچائے. تو اس لیے علیم بمانا مولم ہے، ایسا عذاب جو درد دینے والا ہو، تکلیف پہنچائے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اچھا، زمانے جاہلیت میں ایک تو ہم نے عرض کیا کہ عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے، تو یہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جب میراث جب نہیں دیتے تھے، بعض اوقات والدین وغیرہ یا شوہر وغیرہ گفٹ دے دیتے تھا. مثلا کسی نے اونٹ دیا بیوی کو یا بیٹی کو، کسی نے اونٹ نے دی، کسی نے گائے وغیرہ بکری وغیرہ یہ دے دی، مال دیا گفٹ کے طور پر. اب یوں ہوتا تھا کہ کسی بیوی کا، کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کا جیٹ، اس کا دیور جو ہے نا، اگر وہ خوبصورت ہوتی تھی تو اسے خود نکاح کر لیتے تھے. نکاح کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے، اور یا تو خود نکاح، اگر خود نکاح نہیں کرنا تو کسی اور جگہ بھی نکاح نہیں کرنے دینا، تاکہ یہ جو مال ہے اس کے پاس یہ کسی اور کے پاس نہ چلا جائے. تو یہ ایک عادت تھی زمانے جاہلیت میں، ایک رسم تھی. پھر جب نئے مسلمان ہو گئے لوگ، وہ نئے تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے جو ہے نا ایسا کیا یا ایسی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے. کیا حلال نہیں؟ کہ تم وارث بنو، عورتوں کے وارث بنو، کرہا زبردستی وارث بنتے ہو. نظر تمہاری مال پر ہے، تو یہ کیا ہے؟ حلال نہیں ہے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم مت روکو ان کو،
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم لے جاؤ بعض اس چیز کو جو تم نے کیا کیا ان کو دیا ہے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ آئے واضح بے حیائی کے پاس. ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ تم لوگوں نے جو کچھ دیا ہے، تم لوگوں نے مطلب اس کو شوہر وغیرہ نے، تو وہ جو ہے نا ایسا نہ ہو، ایسا مت کرو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمائے تم ان کے ساتھ رہو بھلائی کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، عورتوں کو ناپسند کرو، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہو. ٹھیک ہے، بعض اوقات عورت کو انسان ناپسند کرتا ہے، یا اس کی بد اخلاقی ہے، یا اس کی بدتمیزی ہے، یا کوئی حسن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے. آپ اس کو برداشت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بدلہ عطا فرماتے ہیں، بہت خیر عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے ایک تو واضح بے حیائی کے پاس عورت آئے، پھر تو ظاہر ہے کہ بے حیا ہو، بدفعلی کا ارتکاب ہو، ٹھیک ہے، اسے تو جان چھڑانا چاہیے. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، بس صرف بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے، یا حسن نہیں ہے، یا مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، تو یہ باتیں جو ہے نا پسندیدگی والی نہیں ہے. ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی برداشت کرتا ہے تو فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دیتے ہیں، بھلائی پیدا کرتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. فرماتے ہیں کہ اگر تم ارادہ کرو ایک بیوی کو بدلنے کا دوسری بیوی کی جگہ پر، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو قنطار دیا، قنطار کہتے ہیں بڑا خزانہ، کافی سارا مال، تو تم اس مال سے کچھ بھی نہ لو. یعنی اگر تم ایک شادی تمہاری ہے، دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، شریعت نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے مرد کو، تو پھر ایسا مت کرو کہ پہلے بیوی کو چھوڑ دو دوسری کی خاطر. ٹھیک ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے نا اس کو مجبور کرو کہ وہ خلا کر لے. خلو کسے کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے مال دے شوہر سے کہ میں آپ کو اتنا مال دیتے ہیں، یا آپ کو مہر واپس کرتی ہوں اور میرے ساتھ خلو کر لے، میری جان چھوڑ دے. تم مجبور کرو، ان کو اذیت دو، تکلیف دو ان کو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مال مجھے خلا کر لے، خود مجھے مال دے دے، میں دوسری شادی کر لوں، وہاں پہ میرا خرچ نہ ہو، جو اس کو دیا وہ مجھے واپس مل جائے، دوسری شادی کر لو. دوسری شادی کر لو لیکن انصاف کے ساتھ، اور پہلے بیوی کو تکلیف مت دو. فرماتے جو 2 بیوی میں انصاف نہیں کرے گا تو قیامت والے دن ایسے آئے گا کہ اس کی ایک سائڈ مفلوج ہوگی، فالج اس پہ ہو چکا ہوگا، ایک طرف جھکا ہوا ہوگا. جیسے دنیا میں ایک طرف جھکا ہے تو وہاں پر بھی ایک سائڈ جھکی ہوئی ہوگی، انصاف جو نہیں کرتا. ہاں ایک تو انصاف یعنی برابری، پورا وقت دینا، علاج معالجے میں برابری، خرچے میں برابری، یہ ہے. محبت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن باقی چیزیں برابر. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی 2 بیویاں تھیں، وہ بہت زیادہ انصاف کرتے تھے. ایک دفعہ ایک بندہ تربوز لے کر آیا، تربوز، تو 2 تربوز لے کر آئے. ان کو پتہ تھا 2 بیویاں ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تربوز وزن میں برابر ہے؟ انہوں نے کہا وزن میں برابر ہے. مجھے پتہ ہے آپ بڑے انصاف کرتے تو اس لیے میں کیوں وزن برابر لائے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے. پھر تھانوی رحمہ اللہ نے کہا اگر ایک میٹھا ہو ایک پھیکا ہو پھر؟ نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. تو تھانوی رحمہ اللہ نے دونوں تربوز کو بالکل درمیان سے کاٹا، ٹھیک ہے، یہ اس طرف والے کو کاٹا، ان میں سے ایک میں نے ایسا لیے، دوسری کاٹ کر ایک سائز میں سے ایک میں سے اس میں سے اس کو ایک تھیلے میں ڈالا، اور پھر دوسری کا حصہ لے کے دوسرے تھیلے میں ڈال کے دونوں ایک کے پاس بھیجا، ایک سے بھیجا. یعنی ہر تربوز میں سے آدھا آدھا دونوں شاپر میں ڈال دی، تاکہ ہر ایک کے پاس ہر تربوز کا آدھا آدھا پہنچے. اس کو کہتے ہیں انصاف. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا کہ تم ایسا مت کرنا، خذون و بہتانا و اثما مبینا،
کیا تم وہ مال جو دیا عورت کو، مال جو دیا وہ لوگ گے بہتان لگا کر یا گناہ کر کے؟ تم عورت کو مجبور کرو گے کہ وہ خلو کر لے، تم کو کوئی غلط الزام لگاؤ گے اس پر، ٹھیک ہے، غیر اخلاقی، جان چھڑانے کے لیے، اس سے مال لینے کے لیے، یا فضول قسم کے الزام لگاؤ گے. تم اس کو کہو گے کہ تم آٹا گھونتے وقت ہلتی کیوں ہو؟ چونکہ آٹا گھونتے وقت تم ہلتی ہو اس لیے جو ہے نا تم اچھی نہیں. تو آٹا گھوندنا ہے تو ہلنا تو ہے. سمجھ آ گیا؟ اس طرح کے اون پٹانگ جو ہے نا باتیں کر کے تو فرمایا تأخذون بہتانا واثما مبینا، یہ کام کرو گے پھر تم. تو ایسا نہیں کرنا. وکیف تأخذونہ وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا، اور کیسے تم لوگے وہ مال؟ تحقیق تم میں سے بعض کی طرف پہنچ چکے ہیں اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد لیے. یعنی تم اتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ چکے ہو، سارے پردے ختم ہو کر اس حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ چکے ہو، اب پھر مال لیتے ہو ان سے، مہر واپس لیتے ہو. یعنی کیسے مطلب انسان کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ کوئی مہر دے کر اس حالات ایسے تمہارے اس حد تک ایک دوسرے کے جا چکے پھر واپسی ان سے جو ہے نا وہ مال واپس. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عورتوں نے تم سے مضبوط عہد لیا ہے. کیا عہد ہم سے لیا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے تو عورت سے کہا تھا کہ فلاں کا نکاح میں نے فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح فلاں بنت فلاں کے ساتھ کر دی، کہ آپ نے قبول کیا؟ وہ کہتے میں نے قبول کیا. تو یہ قبول کیا آپ نے، اس کو قبول کیا، آپ نے عہد کیا، ٹھیک ہے. اور اس عورت نے آپ سے عہد لیا، وعدہ لیا، تو اتنا مضبوط وعدہ دے کر آپ اس سے واپس لیتے ہو مال وغیرہ. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. فرمایا کہ تم مت نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے عورتوں میں سے، مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا ہے. یعنی جب کسی عورت کے ساتھ کسی خاتون، پہلے زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جوان کا خاتون کے ساتھ باپ نے نکاح کر لیا، پھر باپ نے اس کو چھوڑ دیا، مر گیا، تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ نکاح کرتا تھا. یا دادا نے نکاح کر لیا تو اس کا پوتا اس کے ساتھ نکاح کرتا تھا. اس کے بعد نانا نے نکاح کر لیا، نواسا کرتا تھا نکاح. تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس عورت سے کوئی شخص نکاح کر لے تو اب اس کا بیٹا ہمیشہ کے لیے اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. وہ طلاق دے دے، وہ باپ یا مر جائے، بیٹا نکاح نہیں کر سکتا. اس طرح کسی خاتون سے دادا نے نکاح کر لیا تو اب دادا طلاق دے دے یا مر جائے، پوتا نکاح نہیں کر سکتا. اس طرح کسی کے نانا نے نکاح کر لی، وہ نانا مر جائے یا طلاق دے دے، نواسا نکاح نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے نا جب کسی مرد عورت نے نکاح کر لیا تو نکاح کے بدلے میں اس عورت کے جو اصول فروع ہے، ٹھیک ہے، اس عورت کے جو اصول فروع ہیں وہ سارے اصول فروع حرام ہو جاتے ہیں اس شوہر پر، اور شوہر کے اصول فروع حرام ہو جاتے ہیں عورت پر. اصول فروع سے مراد اصول کا مطلب اوپر کا جو سلسلہ ہے، دادا پر دادا، نکور دادا، سکور دادا، شکر دادا، مکر دادا الی آخر دادا. اس طرح دادی پر دادی، نکور دادی، سکر دادی الی آخر دادا. اور نیچے کا جو سلسلہ بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، نکر پوتا، سکر پوتا الی آخر پڑ پوتا. اس طرح جو ہے نا پوتی پڑ بیٹی، پوتی، پڑ پوتے، نکر پوتے، نواسی وغیرہ ذالے کا نیچے کا جو سلسلہ یہ بھی حرام. تو وہ اگر ایک مطلب زید نے عائشہ سے نکاح کر لیا تو عائشہ کی جو ماں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو نانی ہے وہ حرام کس پر؟ زید پر. اس طرح عائشہ کی بیٹی اگر ہے، اس کی پوتی ہے، پڑ پوتی ہے، وہ کس پر؟ زید پر حرام. اس طرح زید کا جو باپ ہے وہ عائشہ پر حرام. زید کا دادا عائشہ پر ہمیشہ کے لیے حرام. اس طرح زید کا بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، یہ عائشہ پر کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام. یہ اصول و فروع. تو فرمایا انہ کان فاحشۃ ومقتا. یہ بے حیائی کی بات ہے کہ باپ نے کہا کر لے، اس کے ساتھ پھر بیٹا نے کہا. کیسے ہو سکتا ہے باپ اس کے پاس جائے پھر بیٹا اس کے پاس جائے؟ اور ناراضگی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بات ناراض کرتی ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا. اور فرمایا کہ برا جو ہے نا وہ راستہ، اس سے بچنا ضروری ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ آزاد کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ قلتف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا يا الله يا الله يا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مشہود الا اللہ إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ
عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ کیا ڈر ہے جو ہو جائے ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، ہب لنا ما لا ينقصک واغفر لنا ما لا يضرک انک انت الوہاب۔ نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء۔ اللهم إنا نسألك دوام العافية، اللهم إنا نسألك دوام العافية، اللهم إنا نسألك الشكر على العافية، اللهم إنا نسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام، ہمیں اپنے کلام قرآن مجید کو فرقان حمید کی فہم و سمجھ نصیب فرما، اس میں غور و فکر کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اس کلام کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، یا راتوں کو اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، تہجد میں اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام، پوری امت مسلمہ کو متفق متحد فرما، مجاہدین کے مدد و نصرت فرما۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے، مظلوم حال ہے، ان کی مدد و نصرت فرما۔ فلسطین، برما، کشمیر، ہندوستان اور سوڈان میں ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔
ہمیں جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، یا رب الجلال والاکرام ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، یا رب الجلال والاکرام ہمیں ایسی حالت میں موت نصیب فرما کہ آپ اور آپ ہم سے راضی ہو، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا رب الجلال والاکرام نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، نیکی کے مواقع نصیب فرما، گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہ کے مواقع سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔